الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں سورہ مبارکہ التکاثر کی آیت نمبر 8 التماس ہے اس سے پہلے کہ میں آیت پر غور کروں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تمام حاضرین مجلس کے مرحومین اس ادارے کے خادمین اور منتظمین منصرمین کے مرحومین بے وارث اور صاحبان حق جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے کام چھوڑ کر گئے ہیں خدمات انجام دے کے گئے ہیں اور خاص طور پر صفدر علی آصف علی خان امیر فاطمہ سید حسنین جعفری سید طفیل حسین نقوی شوکت حسین نقوی سید عشرت حسین جعفری فہمیدہ سلطانہ جعفری مقدسہ خاتون ناظمہ خاتون صدیقہ خاتون علی اختر جعفری ناظم حسین رضوی سید لیاقت حسین جعفری آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ حاجات کی برابری ریزہ جعفری اطرت حسنین جعفری کے صحت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہ جناب برادرم اویس ربانی خود بہترین خطیب ہیں بہترین ناظم ہیں بہترین مقرر ہیں اور ایک بڑا فریضہ جو امت کو اہل بیت آنے کا جانتے ہیں وہ ایک بہت بڑی خدمت ہے ایک سب بات اور بھی بہت سلامات ہیں اللہ آپ سورہ مبارکہ تکاثر کی اس 8ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر بالتحقیق بالضرور لازماً ان سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اس دن اللہ سے بڑی نعمت کے بارے میں
اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ مجمع اگر اس مجمع سے 1000 برابر بھی ہو جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہر شخص ایک ایک نعمت بیان کرے تو گنتی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتیں گننے میں نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ہر شخص صرف اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں گننا چاہے تو ان نعمتوں کو بھی نہیں گن سکتا جو خود اسی پر ہے۔ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے، یہ خود جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی بوڑھوں سے پوچھے اور کوئی بچوں کے بچکانہ زندگی سے پوچھے، یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زیادہ عرصے نہیں رہے گی، 40 سال کے بعد جوانی کا عنوان نہیں رہتا، 40 سال تک جوانی کا عنوان رہے گا، اس کے بعد یہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھ جائیں گے۔ تو جتنا اس دور میں کما سکتے ہیں، میری مراد پیسے کا کمانا نہیں ہے، جتنا اس دور میں کردار کما سکتے ہیں، جتنا اس دور میں اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو، عجیب آیت ہے، یعنی یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات کو میں اکثر اپنے ملفوظات میں کہتا ہوں کہ فریم کروا کے گھروں میں لگانے والی آیات۔ جی، آتے جاتے آیت ہم سے بات کرے، مختصر مگر مکمل پیغام۔ مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی بڑی مشہور آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ پوری آیت ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، فریم میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے ڈرائنگ روم میں، آفس میں، ادارے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی کمپنی میں لگائی ہوئی ہے۔ آتے جاتے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے تو کہاں جا رہے ہو؟ اب کتنا ہمیں ہم تک لے جانے کی آیت ہے۔ ایسے ہی یہ آیت بھی، علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان، تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے۔ مجھے سب کا حال تو پتا ہے، سب پر بہترین تبصرہ کروں گا، اپنے اوپر رکھ کر بولوں گا بھائی یہ سب پر بہترین تبصرہ، وہ کیسا وہ ویسا۔ ایک ہمارے ساتھ ایک حج پہ ایک بزرگ تھے، بڑے حکیم اور دانا تھے، تو بڑی حکمت اور دانائی کی ان سے میں نے بہت سی باتیں لیں۔ ان میں سے ایک جملہ مجھے ان کا یاد آ رہا ہے، جناب محترم اکبر کاظمی صاحب، وہ انہوں نے ایک بڑا حسین جملہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں، اصغر بھائی، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل اور ایک دوسرے کا پیسہ۔ بھائی مجھ سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھائی کیا مصیبت آئی آپ کو یہ سوچنے اور غور کرنے کی کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو کوئی کوتوال لگایا اللہ نے؟ آپ کو کوئی کسی ادارے کا، میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، آپ کو کسی ادارے کا ٹیکس جمع کرنے والے ادارے کا کوئی ذمہ دار بنایا ہے؟ اگر کسی مومن کے پاس مالی طور پر مضبوطی ہے، توجہ، اگر کوئی مومن مالی طور پر مضبوط ہو رہا ہے تو امام سجاد کے چاہنے والے اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ امام سجاد کثرت سے سجدہ کرنے کا عنوان ہی یہ رکھتے تھے کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت سے نوازا ہے تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس سے بلند پڑھ لیجئے صلوات اللہم صلی علیکم انفسکم، تم پر تمہیں واجب کیا گیا خود فروشی اور خود فریبی سے بچنا۔ جی، کوئی تو ہوتا ہے دنیا دار، کوئی ہوتا ہے دنیا مدار، دنیا دار اور ہے، دنیا مدار اور ہے۔
علی والوں سے بات ہو رہی ہے، علی مولا کی بات ہو رہی ہے۔ میرے مولا کا حسین فرمان فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک مجھ علی نے، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جو خود فریبی ہے نا، یہ جو خود فریبی ہے، یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ہے اصل خطرہ، یہ خطرناک ترین وبا ہے۔ کورونا تو آ کر ویکسینیشن سے چلا جائے گا، مگر یہ والا جو خود فریبی کا جو بیماری ہے اور وائرس ہے اور خطرناک ایک بیماری ہے، یہ بہت آگے تک رہتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، جی مہنگے کپڑے پہن کر چال ہی بدل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ خود بھی مہنگے ہو گئے۔ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی خاطر مومن اپنے ایمان سے ہی ہاتھ اٹھا لے۔ میں اپنی تمہیدی بیان کو جوڑ رہا ہوں اپنے مضمون میں۔ لوگ 4 چیزوں پر تکبر کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ لوگ 4 چیزوں پہ تکبر کرتے ہیں، یا لوگ تکبر کرتے ہیں، توجہ، یا لوگ تکبر کرتے ہیں اپنی سواریوں پر۔ مہنگی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بھائی طرح طرح کی گاڑیوں کے نام جو مجھے آتے بھی ہوں گے تو ممبر سے نہیں بتاؤں گا، جی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے صاحب تکبر سواریوں کی بنیاد پر، تکبر غذا کی بنیاد پر، کھاتے بہت اچھا ہے، بہت ہے کھانے کو، غذا تکبر کا ذریعہ، تکبر کپڑوں اور لباس کی بنیاد پر، تکبر زمین کی بنیاد پر، بہت بڑے زمیندار ہیں، اتنی 100 ایکڑ ہیں، اتنے 1000 ایکڑ ان کی زمینیں ہیں، اور فلاں جگہ ان کے ہر شہر میں فارم ہاؤس ہیں، اور ہر جگہ ان کی زمینیں ہیں اور جائیدادیں ہیں۔ تو 4 چیزوں پر انسان تکبر کرتا ہے، توجہ، ایک سواری پر، کپڑے پر یعنی لباس پر، جی غذا پر اور زمین پر۔ عزیزان گرامی، تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تھوڑی توجہ آپ سے اور چاہوں گا۔ تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ آپ کی سماعتیں اب میرے ساتھ ہیں تو نتیجے والا جملہ دے رہا ہوں۔ تکبر وہ کرنے کا حق رکھتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ علی تکبر نہیں کریں گے، اس لیے کہ علی جیسی فاطمہ ہے، جی تکبر مولا علی نہیں کریں گے، علی تکبر نہیں کرتے، اس لیے کہ تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو پھر حق ہے نا کہ تکبر وہی کرے جس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، وہ ہے صرف اللہ کی ذات۔ المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے۔ مولا علی کبھی تکبر نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے علی جیسا ایک وجود بنایا ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ لولا علی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لولا علی لما کانا لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ کف حقیقی، جی اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، مجلس سننے آئے ہیں، کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی جوڑا برابری کی بنیاد میں نہیں ہے، یا خاتون میں فضیلتیں زیادہ ہیں یا شوہر نامدار میں فضیلتیں زیادہ ہیں، کوئی بالکل برابر، ہم وزن ایک جیسا، مجھے ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ۔ جی آپ کی اور میری کیا حیثیت جب نبیوں کی زوجائیں نبی جیسی نہیں تھی۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، بھائی ہماری جانیں، ہماری نسلیں قربان، ہمارا سب کچھ قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر۔ مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی ان 11 زوجاؤں میں جو سب سے افضل زوجہ ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں، وہ نبی جیسی ہیں؟ ارے امتیوں، جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں،
ہاں شادیاں تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہیں نا. جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں تو نبی کے دوست نبی جیسے کیسے؟ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں. جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں تو نبی کے اصحاب نبی جیسے کیسے ہوں گے؟ جب نبی کے اصحاب ایک جیسے نہیں ہیں تو نبی کی امت نبی جیسے کیسے؟ نبی ہم جیسے. جی امت کو بڑا شوق ہے یہ بات ثابت کرنے کا کہ بہت سے بعض لوگوں کو شوق ہے، بہت سے تو نہیں ہے، بعض لوگوں کو شوق ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے. تو ممکن ہے کوئی بچہ جوان، اب کیا کروں کہ میں عمومی عوامی خطیب ہوں تو ہر ایک کا دل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ مولانا پرانی بحث ہو گئی، کہاں آپ 10 منٹ اور ہمارے لگائیں گے آپ اس پہ تو اتنا بولا جا چکا ہے، اتنا کہا جا چکا ہے. تو بھائی یہ بحث، یہ گفتگو اس لیے جاری رہے گی کہ وہاں سے شرارتیں جاری ہیں. اگر شرارتیں بند ہو گئی ہوتی اور امت نے فیصلہ کر لیا ہوتا کہ اس بحث کو آئندہ کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا نا کہ ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے. فیصلہ پوری امت نے کر لیا تھا نا. یہ کیا ہوا پاکستان کے اندر، یہ کیا ہوا کراچی کے اندر، بے خطا بے گناہ. جی یہ کہاں سے آ گئی بات؟ تم نے تو طے کر لیا تھا نا کہ تم سکوت اختیار کرو گے، بات نہیں کرو گے، بولو گے نہیں اس مسئلے پر. اب شروع تو تم نے کیا ہے نا. مسجدوں کے نام، جی جلوسوں کے نام، لنگروں کے نام. جی ایک فورم پر ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، میرے محترم ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ابھی چند دن پہلے بھی ہم ایک نشست میں ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ شیعوں نے ایسا کیا ویسا کیا. میں نے کہا جی آپ بڑے ہیں اور بڑوں کو بڑا بن کے رہنا چاہیے. اگر شیعوں کی طرف سے پہلی مرتبہ کوئی ایسا کام ہوا جو آپ کی دل آزاری کا سبب ہے تو آپ کی طرف سے شیعوں کی نسبت زیادہ ایسا کام ہوا ہے. یعنی ہمارے ہوش میں پہلی مرتبہ پاکستان میں بے خطا بے گناہ کا نعرہ لگایا گیا، امیر یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، سیدہ معاذ اللہ خطا پر تھیں یہ کہا گیا. ہمارے ہاں کا تو ذاکر یہ بات نہیں کرتا جو آپ کا مفتی بات کرتا ہے. لہذا سکوت اختیار کیا تھا نا تو سکوت ہی رہنا چاہیے تھا. اب آپ نے شروع کی ہے بات تو بھائی ہم نے تو نہ شروع کی ہے اور نہ ہی ہم ختم کریں گے. یہ ایک علمی بحث ہے، علمی گفتگو ہے. کچھ لوگوں کو آرزو ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا شمار کریں، گردانیں، سوچیں، بات کریں اور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو مجھے ان لوگوں کے بارے میں ایک تجزیاتی 2-4 منٹ کی بات کرنے دیجئے. جی ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مساوات پسند لوگوں کی مثال ہوتی ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدالت ہے. عدل اور ہے، مساوات اور ہے. بلکہ اسلام دین عدل ہے اور تشیع دین مواسات ہے. مواسات، میم واو الف سین الف تے، مواسات. اسلام دین عدل ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس جو نظریہ ہے وہ ہے مواسات کا نظریہ. مواسات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کرے آپ کربلا چلے جائیں زیارت کرنے کے لیے اور وہاں حضرت عباس کو سلام کریں. جب آپ صحن میں کھڑے ہو کے، جو بڑا زیارت نامہ حضرت کا ایک فریم میں لگا ہوا ہے نا، اسے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت کو سلام کرنے والا ایک سلام حضرت کو یہ کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا المواسی لاخی. سلام ہو اس پر جو اپنے بھائی کی نسبت مواسی تھا. حضرت عباس کے کوئی 12 لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے مواسی. مواسی اسے کہتے ہیں جس کے لیے، مختصر کر رہا ہوں، جس کے لیے پانی پینا حلال تھا مگر وہ یہ سوچ کر نہ پیے کہ مولا پیاسا ہے. جی اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے مولا پہ قربان کر دے، اپنے آپ کو اپنے آقا پہ قربان کر دے.
تو اسلام، یہ ایک بات آئی اور میں نے آپ کو ہدیہ کر دی، اسلام دین عدل ہے، دین مساوات نہیں ہے۔ مساوات کچھ اور چاہتا ہے اور عدالت کچھ اور چاہتی ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں گلے کی کیفیت۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا جتنا حق ہے وہ اسے دیا جائے، جی، وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو جب اسی کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو یہ رکھنا عدالت ہے، اور اگر وہاں نہ رکھا جائے تو یہی ظلم ہے۔ عدل کی ضد ہے ظلم، یہی ظلم ہے۔ اسلام دین عدل ہے، جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، مساوات نہیں۔ مساوات کیا کہتا ہے؟ مساوات یہ کہتا ہے سب کو برابر، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے۔ جی، اسکول میں دو بچوں نے داخلہ ایک ساتھ لیا، ایک ذہین محنتی ہوشیار، ایک نکما کن ذہن اور نہ پڑھنے والا۔ جی، جو ذہین تھا، محنتی تھا، اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کر لی اور وہ بہت جلدی میٹرک میں پہنچ گیا، اور جو کن ذہن تھا اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی۔ بہرحال جیسے تیسے وہ تیسری میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو تعلیم کے شعبے کے افسران وزٹ پہ جاتے ہیں اداروں کے اندر، تو کچھ افسران آ گئے اس اسکول کے اندر، انہوں نے بچوں کا ریکارڈ دیکھا تو دیکھا یہ کہ ایک جو ہے کہ جو میٹرک میں ہے مگر اسی تاریخ میں داخل ہوا، اتنا ہی ایک سا وقت اس پہ لگا، ایک سا خرچہ اس پہ ہوا، اور ایک وہ ہے جس نے کئی سالوں میں بھی جو ہے وہ کلاسیں پاس نہیں کی، بہرحال تیسری میں آ گیا اور ایک میٹرک میں آ گیا۔ تو پیسہ دونوں پر ایک جیسا لگا ہے، وقت دونوں پر ایک جیسا لگا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو تو ساتھ ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی اسکول کی انتظامیہ نے کہا حضور کیا کریں، یہ محنتی ہے یہاں گیا، یہ کچھ نہیں کر رہا تھا تو یہاں رہ گیا۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، نہیں ساتھ ہونا چاہیے، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک وقت میں آئے ہیں، دونوں کی عمر ایک ہی ہے، وہ وہاں اور یہ یہاں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیے کیسے ایک ساتھ کریں۔ تو جب انہی کے اوپر رکھ دیا نا کہ آپ ہی بتائیے کیسے دونوں کو ایک ساتھ کریں، تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ۔ اب یہ تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، کہنے لگے نبی کو اپنے جیسا بنا لو۔ نہیں بھائی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجھے کچھ حوصلہ اپنے بھائی کی وجہ سے بھی مل رہا ہے کہ میں اس مضمون کو تھوڑی دیر اور رکھوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی نبی رسول امام ولی تو نہیں بیٹھا نا؟ جو ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے۔ ہم سب ایک جیسے ہیں نا؟ ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ جنہیں اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا، ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ بہت سامنے کی مثال، انتہائی اہم دستاویز پر دستخط کے بعد کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ۔ جی، خاص طور پر رجسٹری والے مسائل میں کہا جی انگوٹھا بھی لگاؤ، تو آپ بڑھ کے کہہ دیا کریں کہ نہیں لگائیں گے، ہم سائن کر دیا ہم نے، وہ کہیں گے نہیں لگانا پڑے گا، اہم کاغذ ہے لگانا پڑیں گے۔ بھائی ہم نے پڑھے لکھے تھے، ہم نے دستخط کر دیے، تو ہم یہ انگوٹھا کیوں لگائیں؟ تو جواب آئے گا کہ انگوٹھا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر اربوں مسلمان انسان ہے نا، اربوں انسان ہے نا، تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا۔ جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اور سوچ اور نیت اور فکر اور تصور اور نظریے کی بنیاد پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا اس وقت میں، اتنی ہی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں نا اس وقت، اتنی ہی تقریر کر رہا ہوں ایک وقت میں جتنے لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے معیار فہم کے مطابق، ہر ایک اپنے فہم کے مطابق لے رہا ہے بات کو۔ ہماری جتنی نمازیں نا، ہم سب کے صفیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں مگر نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ نیتوں کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر اعمال کا دار و مدار ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب آ جائیے اس بات پر کہ تکبر، توجہ، تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو علی جیسا تو کوئی ہے، لہذا مولا علی تکبر نہیں کریں گے۔ لولا علی بات تھی تو اب سن لیجئے، علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ برابری کی بنیاد پر جوڑا اگر کائنات میں ہے تو وہ ایک ہی جوڑا ہے، اور وہ جناب زہرا اور مولا علی کا جوڑا ہے۔ ایک رتی تولہ ماشا کے برابر بھی فرق نہیں ہے، ایک انچ کے برابر بھی دونوں کے فضائل اور مناقب میں فرق نہیں ہے۔ دونوں کمال کے لوگ، دونوں کا تعلق آسمانوں سے، دونوں کے چاہنے والوں کا تعلق جنت سے، دونوں کی زندگیوں کا عنوان حسین،
جن کے ہاں کمال ہی کمال پایا جائے وہ سیدہ اور مولا علی کی ذات، برابری کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر۔ اچھا ایک جملہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی رشتہ ہو رہا ہے، کفو تلاش کرو اس بچی کا۔ بھئی کفو کیا تلاش کرو؟ کہ جیسا یہ ایمان اور عقیدہ رکھتی ہے ایسا یہ بندہ بھی ڈھونڈو۔ تو ایمان اگر دونوں کا ایک جیسا ہو تو یہ کفو قرار پائیں گے، دونوں کا جوڑا بنے گا۔ بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ دیکھنے میں تو شاید ایک جیسا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے، ایسے عزاداری کرتا ہے، ایسے مثال کے طور پر یہ عبادتیں انجام دیتا ہے، ظاہری طور پر تو ایک جیسے ہیں، مگر بھائی جب سلمان اور حضرت ابوذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر کسی دنیا کے جوڑے کا عقیدہ ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ شدت اور ضعف رہے گا نا۔ تو جب جوڑے عقیدے اور کفر کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں تو یہ کفر حقیقی نہیں ہے، کفر حقیقی ایک ہی جگہ ظاہر ہوا ہے اور وہ مولا علی اور جناب زہرا کے درمیان، برابری کی بنیاد، برابری کی بنیاد، علم دونوں کا ایک جیسا، شجاعت دونوں کی ایک جیسی، عصمت و طہارت دونوں کی ایک جیسی۔ ہر ایک کے اوپر بہت دیر تک بول سکتا ہوں، میرا پسندیدہ مضمون ہے، ہر مضمون پسندیدہ ہے، دونوں کا علم ایک جیسا، دونوں کی شجاعت ایک جیسی، دونوں کی سخاوت ایک جیسی، دونوں کی طہارت ایک جیسی۔ اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ اگر علی معصوم ہے تو سیدہ مصلی پر امام حسن کی ولادت دیکھ رہی، سیدہ نماز کی حالت ہے، ادھر امام حسن۔ دنیا کے کون سی خاتون ہے جس کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ نماز پڑھے؟ کم سے کم اسے 3 دن تک، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک، بعض لوگوں کے یہاں سلسلہ 40 دن تک چلتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ واحد کائنات کی بیوی ہے، امام حسن کی آمد ہوئی ہے، نماز ظہر پڑھی ہے۔ صلوات پڑھیں بطول ذات پر۔ اللہم صلی علی۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال۔ برابری کی بنیاد پر دونوں کا ہر عنوان فضیلت برابر۔ ایک لفظ اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، فلاں کا فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے سے رشتہ ہو گیا، تو رشتہ دار آپس میں باتیں کرتے ہیں، بھائی بہت اچھا ہے جی، اور جوڑا بالکل ٹھیک بنا ہے، اور جوڑے بھائی آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میں اس جملے کا انکار اور اس جملے کی رد نہیں کروں گا، لیکن ایک سوال تو کرنے کا حق ہے نا طالب علم کی حیثیت سے۔ اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جسے مقام دے، جسے اللہ جس کا لیے ارادہ کرے جی، اللہ جس کے لیے طے کر لے تو پھر وہ تو چیز ٹوٹتی نہیں ہے۔ مثلا فلاں کا فلاں، آپ فلاں اور فلاں چچا زاد بھائی ہیں، یہ اللہ نے بنایا نا، رشتہ داری یہ اللہ نے بنائی ہے نا، فلاں کے بھتیجے ہیں، فلاں کے بھانجے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، یہ رشتے اللہ نے بنائے، تو کتنے ہی ہم توڑنا چاہیں نہیں ٹوٹیں گے۔ ہم رشتے توڑنا چاہیں رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ اور علی مولا کا ذکر سننے آیا ہے مجمع، مولا علی کے ذوالفقار پر ایک جملہ کندہ ہوا تھا، ایک جملہ حق ہوا ہوا تھا، حقا کی کندہ ہوا تھا، نقش بنا ہوا تھا، ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور جملہ یہ تھا، سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تم اسے جوڑو۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلقات نہیں ٹوٹ سکتے۔ مولانا وہ تو بلا نہیں رہے، وہ تو سلام نہیں کرتا، وہ میرا بھتیجا تو میرا ادب نہیں کرتا، اسے جواب دینا ہے، مگر اس بنیاد پر آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تھک رہے ہیں آپ؟ اگر رشتے آسمانوں پر بنے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ یہ ہم نے سن لیا ہے، کہیں اور کی بات ہے، اور بات ہے علی و بطول کی۔ ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے، اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح پڑھایا،
سیدہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ عرش پر پڑھایا. ویسے آپ کو ایک ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ حدیث اور روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے سیدہ کا مولا علی سے نکاح پڑھا کر سیدہ کو بتایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا. ہمارے ہاں تو پہلے بیٹی سے پوچھا جاتا ہے, پہلے پوچھا جائے گا پھر نکاح کیا جائے گا. تو آیت اللہ باقر فخار اللہ کے عارف عالم دین, ان سے میں نے استاد سے پوچھا, میں نے کہا استاد میں نے ایسا پڑھا ہے کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے بے ساختہ بے ساختہ. کہنے لگے تو میں آج تک راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی اللہم صلی علی محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات, بات آگے جائے. جی واحد جوڑا ہے جو آسمان پر بنا ہے اور یہ جوڑا آسمانوں میں باقی رہے گا. جی آپ کی بیگمات جنت میں آپ کو بیگم صاحبہ نہیں ملیں گی. جی کچھ حال ان کا بھی ایسا ہی ہے, کچھ حال ان کا بھی ایسا ہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو باہر نکلتے وقت کچھ لوگ روک لیں اور کہیں مولانا بد دعا کیوں دے رہے تھے ہمیں, بس یہی انہیں برداشت کر لیا کافی ہے. آپ تو شاید کہہ رہے تھے وہاں بھی یہی ملیں گے, تو جیسے یہاں حال ایسا ہے وہاں سے بھی کچھ ایسے ہی پیغام ہے. دنیا میں کوئی جوڑا جنت میں جوڑا نہیں رہے گا. دنیا کا کوئی جوڑا جنت میں جوڑا نہیں رہے گا, اس لیے کہ وہ یہاں کا ہے وہاں کا نہیں ہے. صرف ایک جوڑا وہاں بھی رہے گا کیونکہ یہ وہ وہاں کا ہے, اور وہ جناب زہرا اور مولا علی کا جوڑا ہے. اور فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ تھک گئے آپ میری باتوں سے. فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش, امت مصطفیٰ کی نجات, یہ میرا مہر. سن لیا نا آپ نے, سیدہ کا مہر ہے امت محمدیہ کی نجات. سرکار دو جہاں کا کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ جناب زہرا نے اپنا مہر رکھوایا ہے. تھک کے نہیں سنیے گا, مہر دیتا کون ہے؟ بغیر کوئی جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا, تصور ہی نہیں ہے. بھائی مہر دیتا کون ہے؟ مہر شوہر دیتا ہے. سیدہ نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. کون بخشوائے گا؟ بڑی آرزو ہے تمہیں جنت میں جانے کی, ہاں تو علی کے بغیر جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. جی حدیث سنا دوں. بھائی یہ شعر نہیں تھا, یہ حدیث تھی. یہ جو ابھی انہوں نے شعر کی صورت میں بیان کیا ہے, یہ شعر نہیں ہے, حدیث ہے. شعر کہہ کے لوگ یوں رد کر سکتے ہیں کہ شاعر کا خیال ہے. اگر شاعر پابند شریعت ہو تو پھر ایسا شعر کہتا ہے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی, فرمایا لو اجتماع الناس علی حب علی ابن ابی طالب, اگر ساری انسانیت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی لما خلقت النار, تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. میں دوزخ ہی نہ بناتا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے. کون بخشوائے گا بھائی؟
بخشش چاہیے بھائی، بولو مولا بخشائیں گے نا. سیدہ کا مہر جنت، امت کی بخشش. مہر دیتا ہے شوہر، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ نے دے دیا یا نہیں؟ ایک ہی ہاتھ اٹھائے اتنے مجمع میں. اچھا نہیں، زیادہ ہو گئے. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ یہ شوہر حضرات بیگمات سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا بھائی مقروض ہیں، اب تک بیگمات کو مہر ہی نہیں دیا. اور بیگم صاحبہ بھی بڑی سمجھدار ہیں، وہ جب دینے لگتے ہیں نا کہتے ہیں ابھی کیا جلدی ہے، پھر دے دیجیے گا. وہ بھی چاہتی ہیں یہ مقروض ہی رہے. اچھا ایک جگہ مہر ہم نکاح پڑھا رہے تھے تو بھائی مہر کتنا؟ کہنے لیں 20 لاکھ روپے. تو میں نے کہا مجھے لڑکا دکھاؤ، میں بات کروں گا. بھائی 20 لاکھ؟ تو میں نے پوچھا بھائی 20 لاکھ؟ تو ان کے ابا کی آواز آئی مولانا دینا کون سا ہے؟ ارے بھائی جب تمہاری نیت ہی پہلے یہ ہو. کہنے لیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جو دینا پڑے. بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ مہر تو جب دیتے ہیں نا جب طلاق ہوتی ہے. مہر کا طلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی، مہر کا تو نکاح سے تعلق ہے، طلاق سے کیا تعلق ہے؟ اب اگر پہلے سے ہی نیت یہ بھائی کہنے دو، لکھوانے دو، دینا کون سا ہے؟ تو یہ بہت غلط بات ہے. تو ایک ضمناً بات ہو گئی ہے، شاید آج کی بیگمات میرے لیے دعائیں کریں گی کہ صاحب ہمارا کچھ بھلا ہو گیا، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ مقروض رکھنا چاہتی ہیں. اچھا پرانے لوگ جو تشریف فرمائے معاف کیجیے گا، وہ تو 5-5 10,000 میں چھٹ گئے. بہت بہت مختصر سا مہر ہوا کرتا تھا، اور 14,000 تو اور 5,000 2,000 1,000 2 روپے آپ کے ہمارے دادا کا مہر، تو وہ بہت سستا رہا. اور آج تو اتنے بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے ہیں. وہ خاتون خوش بخت نہیں ہو سکتی جس کا مہر زیادہ ہو. مجھے ویسے ایک نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا جی مہر بتاؤ کتنے رکھوں؟ اس نے کہا مولانا 5,555 مرتبہ آل نبی پر اہل بیت پہ درود. میں رہنما، میں مشورہ دے رہا ہوں جوانوں کو. 40% تو وہ لوگ بیٹھے ہیں نا جو امید سے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ ان کی شادیاں ہونی ہیں، ٹھیک ہے، تو طے کرو ابھی سے. اب جہاں تمہارا طے پائے اس کو کہو کتنا اچھا مہر ہے. اس نے کہا میرا مہر یہ ہے کہ 5,555 مرتبہ یہ صلوات پڑھے گا تب میرا مہر ادا ہوگا. بعض بچیاں جو لکھواتی ہیں کہ زیارات مقامات مقدسہ کی، ٹھیک ہے، در صورت امکان ممکن ہونے کی صورت میں. تو میرے بچوں جوانوں مہر کے حوالے سے بھی بچیوں سے بھی کہوں گا کہ ذرا اپنا رخ اپنی سوچ کا رخ تبدیل کرو. تو مہر مولا علی دیں گے، سیدہ کا مہر علی دیں گے، اور علی ہی لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے. لہٰذا ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، اقام اللہ جبرائیل و محمدا، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اور نبی مکرم کو کھڑا کرے گا علی صراط، صراط پر. فلا یجوزہ احد الا من کان معہ براۃ من علی بن ابی طالب. اور یہ دونوں ہستیاں کسی کو صراط سے گزرنے نہیں دیں گی جب تک اس کے ہاتھ میں علی کی تحریر نہ ہو. علی لکھ کر دیں کہ یہ جنت میں جائے گا، تب جا کر وہ جنت میں جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. بڑی حسین بحث میں اس وقت لے آیا ہوں. جنت علی مولا کے نام پر سجتی ہے. اللہ نے جنت کو جو مخملی پردوں سے سجایا ہے، ان پردوں پہ جو نگار لکھے ہوئے ہیں نا، نقش لکھے ہوئے ہیں، وہ علی علی کا نقش. حدیث سنائیے میں نے آپ کو. جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 ہیں. ایک دروازہ اللہ نے دوزخ کا کم رکھا ہے کیونکہ وہ بھیجنا کم چاہتا ہے، وہ جنت میں زیادہ بھیجنا چاہتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. سنی شیعہ کی کتابوں میں. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے، تھک گئے آپ،
جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو وہ صدا صدائے سرسر نہیں ہے. یہ شاعر حضرات نظم کرتے ہیں نا، صدائے سرسر، ہوا کی آواز. جنت کی ہوا کی آواز صدائے سرسر نہیں ہے. علی علی علی، یہ علی علی کی آوازوں سے جنت میں ہوا چلتی ہے. جنت اور دوسرا نام علی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنت کا خواہش کرے، جنت کی خواہش کرے اور ولی سے پیار نہ کرے. بات بہت روشن ہے. بات میری پوری نہیں ہو رہی. تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو. علی بن ابی طالب میرے مولا تکبر نہیں کریں گے، اس لیے کہ علی جیسی سیدہ ہیں. صرف اللہ کی ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء. موحدوں کا مجمع ہے، توحید ماننے والوں کا مجمع ہے، نمازیوں کا مجمع ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو بس وہی ہے جو کہہ سکتا ہے المتکبر. اپنے آپ کو متکبر اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو صرف اللہ ہے. مولا علی تکبر نہیں کریں گے، فخر کریں گے. بھائی کچھ کہنے جا رہا ہوں. مولا علی کبھی تکبر نہیں کریں گے. علی جب کہیں گے، جب کریں گے، فخر کریں گے. جب ساسا ابن سوہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی میرے مولا سے، یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم؟ افضلیت علی کی گفتگو اس جگہ لے آؤ. بھائی اشارے میں بات کروں گا. افضلیت امیر المومنین کی گفتگو اس معیار پر لے آؤ کہ لوگ سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ کون علی کے برابر تھا. ہم تو بات مقایسہ کر رہے ہیں مولا علی کی زبان سے. بھائی اگر حدیثیں آپ کے ہاں ہیں تو حدیثیں ہمارے ہاں بھی ہیں. حضرت ساسا ابن سوہان فرماتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا آدم؟ میرے مولا مسکرائے، فرمایا تزکیۃ الناس علی السنتہم قبیح. اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا قبیح ہے. اپنی زبان سے کیا فارمولہ ہے، کیا قوانین ہے. فرماتے ہیں اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا قبیح ہے. ولیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مگر اللہ ہی نے کہا ہے کہ نعمتوں کو دہراؤ. میں تو اللہ کی نعمتوں کو دہرا رہا ہوں. اب مولا علی نے فرمایا کہ جب پوچھا کیا، جب یہ سوال کا جواب اب دے رہے ہیں علی، فرماتے ہیں انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں. شاگرد بھی ہو تو ایسا. ساسا ابن سوہان نے فوراً فرمایا لماذا، کیسے آپ آدم سے افضل ہیں؟ تو مولا نے فرمایا انہیں گندم سے روکا گیا تھا، مجھے گندم سے روکا نہیں گیا. میں نے کبھی زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ اکبر. پھر یہ سوال بڑا طویل ہے مگر میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے کہ علی مولا اگر کبھی بولیں گے نا اپنے بارے میں تو فخر کریں گے، اللہ کی نعمت کو بیان کریں گے، اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں. خود اس ذات کا منصب ہے ہدایت پہنچانا، اور کبھی ہدایت پہنچانے میں یہ خاموش رہتے ہیں تو ہدایت ہوتی ہے، اور کبھی یہ بولتے ہیں تو ہدایت ہوتی ہے. مولا جب اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں اپنی زبان سے تو گویا ہدایت فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. مگر میں ایک بات آپ کے ساتھ کرتا ہوا گزروں اور اس جملے کو مکمل کروں کہ علی تکبر نہیں، فخر کریں گے. لوگ 4 چیزوں پر تکبر کرتے ہیں. گاڑیوں پر توجہ، سواریوں پر، کچھ دیر پہلے میں نے تمام بات چھوڑی تھی اسے مکمل کر رہا ہوں. سواریوں پر تکبر کرتے ہیں. دنیا کے لوگ سواریوں پہ تکبر کرتے ہیں. علی سواری پر تکبر کیا کرے جو دوش نبی کا سوار ہو. جب چوتھے دور حکومت میں مولا علی منبر پر آ کے بیٹھے، اور علی کے بیٹھنے کا انداز بھی علی کا تھا، سارے زینوں پہ قدم رکھتے ہوئے وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. مجمع دیکھ رہا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مولا علی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. کیونکہ ترتیب یہ رہی کہ ہر آنے والی شخصیت، ہر آنے والا حاکم ایک زینت چھوڑ چھوڑ کر بیٹھتا رہا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. رستہ دیجئے عباس، یہاں سے چلے جاؤ. ایک صلوات اور پڑھ، ایک اور صلوات پڑھ.
اصغر بھائی کل یہ ایک دو بڑے پنکھے بھی چلوا دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. توجہ میرے ساتھ ہے. مولا جب زینے پر قدم رکھتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے نا، تو مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی. جی لوگ آپس میں کچھ کہنے لگے. علی مولا نے محسوس کیا کہ کچھ بات ہو رہی ہے، تو مولا کے ممبر کے برابر میں ساتھ حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے. حضرت عمار علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ مولا علی کے دفتردار تھے. مولا علی کے دفتردار تھے. ساری ملاقاتیں مولا کے معاملہ امور حکومت میں جو ذاتی پرسنل جو دفتردار شخصیت کی ہوتی ہے وہ حضرت عمار تھے. تو جب سرگوشیاں ہونے لگیں تو مولا نے عمار کو مخاطب کر کے کہا، عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو عمار نے آواز دے کر کہا، یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. تو مولا نے خطبے کے درمیان ایک حسین ترین تاریخی جملہ فرمایا. فرمانے لگے توجہ چاہوں گا. مولا فرماتے ہیں، ما ہاذہ الاواد، ممبر پہ ہاتھ مارا، ما ہاذہ الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ ما ہاذہ الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش نبی کا سوار ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو سواریوں کی بنیاد پر علی تکبر کیوں کریں؟ دنیا کی کون سی سواری ہے جو علی کی سواری کے برابر ہو؟ کپڑوں کی بنیاد پر؟ بھائی اب تو مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. کپڑوں کی بنیاد پر علی تکبر کیوں کریں جب علی کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور تکبر کس بات پر ہوتا ہے؟ مکان بہت بڑا بنایا ہے، بڑے پیسوں والا، بڑا قیمتی، وہ مکان پر تکبر کیوں کرے جو کعبے میں پیدا ہوا ہو؟ بھائی گاڑی سواری کی بنیاد پہ تکبر نہیں، اس سے بڑی سواری نہیں ہے، اس سے بڑا مکان نہیں ہے. اور زمین کی بنیاد پر وہ تکبر کیوں کرے جو خود ابو تراب ہو؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ زمین کی بنیاد پہ وہ تکبر کیوں کرے جو خود ابو تراب ہو؟ اور غذا کی بنیاد پہ وہ تکبر کیوں کرے جس کی غذا لعاب مصطفیٰ ہو؟ صلوات پڑھیں محمد وال. علی فخر کریں گے کہ اللہ نے مجھے یہ عظمتیں عطا کی ہیں. علی فخر کریں گے کہ اللہ نے مجھے حسین جیسا بیٹا عطا کیا. علی کا فخر یہ ہے کہ اللہ نے سیدہ جیسی زوجہ عطا کی ہے. اور عزیزو آمادہ ہو گئے؟ علی کا فخر یہ ہے کہ زینب اس کی زینت، جس کی بیٹی اس کی زینت بنے، وہ بابا اور یہ بیٹی. آج 19واں روزہ گزر گیا. جو جہاں بیٹھا ہوا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی بیجا توقع نہیں ہے. جن کے بڑوں نے انہیں حسین پر اہل بیت پہ رونا سکھایا ہے وہ تکلف نہ کریں. آج 19واں روزہ گزر گیا، آپ نے بھی افطار کر لیا، مگر جب آج علی کے گھر میں دسترخوان بچھا تو دسترخوان پہ سب افطار کرنے والے تو ہیں مگر علی دسترخوان پہ نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میرے مولا 47 ہجری کا ماہ مبارک، اس مہینے میں
مسلسل اشاروں میں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ میرا آخری مہینہ ہے. اے میرے چاہنے والوں، اے میرے بچوں، اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. 17واں روزہ تھا. مولا علی خطبہ دے رہے تھے. مجمع میں امام حسن کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ امام نے فرمایا بابا آج 17واں روزہ ہے. امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا بابا 13 دن رہ گئے ہیں. تو جیسے ہی امام نے فرمایا 13 دن رہ گئے تو فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21ویں روزے کے بعد زندہ رہے گا. اجرکم اللہ. علی بن ابی طالب اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں. جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا. بازار سے گزر رہے ہیں میرے مولا. ایک پنساری کی دکان سے ایک شخص، ایک صحابی، ایک چاہنے والا کچھ خرید کر باہر آیا. حضرت نے اسے سلام دعا خیریت کے بعد فرمایا تم نے کیا خریدا ہے؟ تو کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اس کو رنگ کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے. جب اس نے کہا نا میں نے خضاب خریدا ہے تو حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھے اور فرمایا کچھ تو وہ ہیں جن کی داڑھی خضاب سے رنگین ہوتی ہے اور کوئی وہ ہے جس کی داڑھی اس کے اپنے سر کے خون سے رنگین ہوتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنا. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. امام رضا، امام باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لیے. اگر کسی کے مذہب میں رونا ناجائز ہوگا تو ہمارے جو بڑے ہیں نا جنہیں ہم اپنا بڑا مانتے ہیں انہوں نے رونے کا حکم دیا ہے. تکلف کر کے نہ روئے. کسی جوان کو اگر رونا نہ آئے نا مجلس میں تو وہ اللہ سے آنسو مانگے یا اللہ مجھے ایک قطرہ ضرور ایک مجلس میں دے دیا کر. ہاں میرے مولا سارے مہینے پیغام دیتے رہے. پورا مہینہ 17 کے 17 روزے کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر میں افطار کیا. ایک دن فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم کو میرا سلام، میری دعا پہنچاؤ اور کہو بہن سے کہ بابا نے کہا ہے 18واں روزہ تمہارے گھر افطار کرو. مجلس میں بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر بیٹی کے گھر باپ آ جائے، میں نے اپنی بہنوں کو جتنا خوش اس دن دیکھا جس دن ان کے گھر ہمارے والد جاتے تھے، آپ کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے. اگر بیٹی کے گھر باپ آ جائے تو بیٹی کا وہ عید کا دن ہوتا ہے. فرمایا ام کلثوم سے کہو کہ 18واں روزہ میں تمہارے گھر افطار کروں گا. اب میں سوچ سکتا ہوں کہ بی بی نے کیا کیا سوچا ہوگا کہ بابا کے لیے یہ بھی بنا لوں، بابا کے لیے یہ بھی تیار کر لوں، بابا افطار پر آ رہے ہیں. مگر یہاں خیال آتا ہے کہ یہ بھی بنا لوں، وہاں خیال آتا ہے بابا کو تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ میرے دسترخوان پر ایک سے زیادہ دوسری کوئی چیز ہو. تو جناب ام کلثوم نے جو کی روٹی جو علی کو بہت پسند ہے، ایک ظرف میں دودھ اور ایک برتن میں دودھ اور ایک ظرف میں نمک، یہ 3 چیزیں لا کے رکھ دی. اور جب مولا علی دسترخوان پہ آ کے بیٹھے نا تو پہلے دسترخوان کو دیکھا، پھر جناب ام کلثوم کھڑی تھیں، انہیں دیکھ کر فرمایا تم نے بابا کو بھلا دیا. تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی اتنی چیزیں ہوئیں؟ مولا کتنی چیزیں. قربان جائے امت کائنات علی پر. بی بی نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا دودھ اور روٹی سے افطار کر لیں. تو ہاتھ روک دیا اور فرمایا دودھ اٹھا لو، نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ کوفے میں بہت ہی یتیم بچے ہیں. اجرکم اللہ. کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جن کے پاس دودھ پینے کو دودھ نہیں ہے. علی مولا نے نمک سے اور جو کی روٹی سے افطار کیا. ساری رات عبادت کے مصلے پر رہے، مصلی عبادت پہ رہے. بی بی فرماتی ہے میرے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، میں مسلسل متوجہ تھی کہ بابا کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہر کچھ دیر کے بعد اٹھتے تھے، صحن میں جا کر آسمان پہ کچھ ڈھونڈتے تھے. صحن میں جا کر آسمان پر کچھ ڈھونڈتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ بابا کئی مرتبہ باہر گئے ہیں جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں. تو ایک مرتبہ جب باہر گئے اور آسمان کو دیکھ کر کچھ کہنے لگے تو میں بالکل پیچھے قریب آ کے کھڑی ہو گئی. تو میں نے جملہ سنا کہ بابا کہہ رہے تھے ہذہ لیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بابا یہ کون سی رات ہے؟ کہا ام کلثوم تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 19ویں کی صبح تمہیں قتل کر دیا جائے.
انا للہ، علی کی زبان مبارک پر کلمہ استرجا جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا نے خود کو آمادہ کیا، امامہ سر پہ رکھا، نالین پیروں میں لی، ابادوش پہ لی، کمر میں پٹکا باندھا اور بی بی ام کلثوم کو رخصت کر کے الوداع، اے میری بچی الوداع، یہ کہہ کر میرے مولا گھر سے حجرے سے باہر آئے۔ صحن میں جو پہنچے تو ایک مرتبہ دیواروں کو دیکھنے لگے، دروازے کو دیکھنے لگے۔ بی بی نے فرمایا بابا کوئی بات ہے؟ فرمایا تمہاری دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، تمہاری دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ علی نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ بطخیں دوڑتی ہوئی آئیں، مولا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، مولا کی ابا کو اپنی چونچ میں لینے لگی، گویا بوسے دینے لگی۔ مولا نے فرمایا ام کلثوم تمہارے گھر کے جانور بھی میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں، اگر انہیں سنبھال سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ آگے بڑھے تو زنجیر در کمر میں لپٹ گئی اور اس کو کھولا تو پٹکا بھی مولا کا کھل گیا۔ پٹکا گر رہا تھا زمین کی طرف تو اسے اٹھایا اور کمر میں باندھتے ہوئے پھر ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا علی اب اپنی کمر کسو موت کے لیے، اب موت کے لیے اپنی کمر کو کس لو۔ علی نے اپنا پٹکا باندھا، گھر سے نکلے۔ عزاداروں میں نے ایک جملہ جلدی میں کہہ دیا، گھر سے نکلے۔ کوئی پوچھے جناب زینب سے، کوئی پوچھے جناب ام کلثوم سے، یہ جو علی جا رہے ہیں نا ابھی اپنے پیروں پر واپس نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ مسجد میں پہنچے، عبد الرحمن ابن ملجم جو اوندا لیٹا ہوا تھا اسے آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت قریب ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا بڑا عجیب جملہ ہے، علی کے اس جملے پر علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا؟ آواز دی اٹھو نماز کا وقت ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا، مولا محراب میں گئے، میرے مولا نے پہلے نماز شب کو مکمل کیا اور پھر اذان ہوئی تو مگر یہ آخری علی کی نماز جو علی مسجد میں پڑھانے آئے ہیں، یہاں اذان مکمل ہوئی، علی نے اقامت کہی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ہر سال یہ جملہ سنتے ہیں اور اس مجلس میں بہت دیر سے منتظر تھے کہ وہ سال میں سننے والا جملہ آج پھر سنیں۔ علی کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے صف سے نکلنا شروع کیا، وہ تلوار نکالی جو 1000 درہم میں خریدی تھی، جسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا تھا، فضا میں بلند کی، علی کے سر پہ ضربت کا لگنا تھا، آواز آئی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر علی مولا کے سر پہ ضربت لگی، ادھر مولا علی کا رخسار زمین پر لگا۔ میں مولا کو سلام کروں گا، مولا آپ کا اور آپ کے بچوں کا یہ مقدر ہے، آپ کے بچوں کی یہ مصیبت ہے، یہی مصائب ہیں جو آپ کے گھر پر آئے۔ علی کا رخسار زمین پر لگا، آج محراب مسجد میں علی کا چہرہ زمین پر لگا، کل حسین گھوڑے سے گریں گے، کل حسین گھوڑے سے گریں گے۔ السلام علی خد الطریب، سلام ہو اس رخسار پر جو زمین کے بل گرا، سلام ہو اس چہرے پر جو زمین کے بل زمین پر گرا، جو زمین کے بل زمین پر آیا، اجر و کمال اللہ۔ اور سلام ہو زینب پر جو اونٹ سے گرائی گئی، سلام ہو سکینہ پر جو چلتے اونٹ سے گرائی گئی، اجر و کمال اللہ۔ رو رہے ہیں نا، آوازیں بلند ہیں، ایک اور سلام کر لوں، سلام ہو اس بازو بریدہ عباس پر، سلام ہو اس بازو بریدہ عباس پر جو اس وقت گرایا گیا جب عباس کے بازو نہ تھے۔ اے عباس کو رونے والوں، یہ تو بتاؤ جس کے بازو نہ ہو۔ اجر و کمال اللہ، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا۔ بس چند جملے اور سن لیجیے عزادارو۔ میرے مولا حسن آگے بڑھے، مولا علی کا سر آدھا نیم شگافتہ ہو گیا تھا، تلوار علی کے آدھے سر میں جا چکی تھی، مولا کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ امام حسن نے پٹی باندھنا شروع کی تو میرے مولا نے ہاتھ روکتے ہوئے فرمایا بیٹا پہلے مجھے یہ بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ عجیب علی کا اطمینان ہے۔ بیٹا پہلے یہ بتاؤ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ کہا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ تو فرمایا صدقہ رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ علی ایسا دن بھی آنے والا ہے
میرے مولا حسن سے فرمایا بیٹا نماز مکمل کرواؤ. بس آخری جملے. امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا. مولا کو محراب کی دیوار سے بٹھا دیا گیا, لگا کر بٹھا دیا گیا. حضرت کو تکیہ دے کر حضرت کو دیوار سے لگا کر بٹھا دیا گیا. اب یہاں نماز مکمل ہوئی. جیسے ہی امام حسن نے جماعت مکمل کی نا تو بابا کو اٹھانا چاہا. اللہ اکبر. جو علی موت کو بچپنے میں مار چکا ہو, جو علی بن ابی طالب جس کا پوتا یہ کہتا ہو کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے, جو کسی میدان میں بھی یہ نہ بولا ہو, وہ آج کہہ رہا ہے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے, حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے, بیٹا مجھ سے چلا نہیں جا رہا. ایک قالین منگایا گیا, ایک قالین منگایا گیا. قالین پر مولا علی کو, گلم پہ مولا کو لٹایا گیا. اب بچے ہیں جو مولا کو اٹھا رہے ہیں. بس آخری جملے عزادارو. امام حسن اٹھا رہے ہیں, امام حسین, حضرت عباس, محمد حنفیہ, یہ بچے مولا کو اٹھا رہے ہیں. اچانک مولا کے چہرے پر ایک آنسو ٹپکا. مولا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو امام حسن رو رہے تھے. فرمایا بیٹا حسن جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے. بیٹا گریہ نہیں کرو. اچانک نگاہ گئی عباس پر. کیا دیکھا؟ عباس علمدار رو رہے ہیں. فرمایا عباس خبردار گریہ نہ کرو. پھر ڈھونڈنے لگے تو امام حسین کو دیکھنا چاہا. امام حسین کو جو آنکھیں کھول کر دیکھا تو حسین بھی رو رہے تھے. سنیں گے کیا فرمایا؟ بیٹا حسین آنسو صاف کرو, تمہاری ماں کو تمہارا رونا گوارا نہیں تھا. زہرا اس دن بہت مضطرب ہوتی تھی. علی کو اٹھا کر بچے لے جا رہے ہیں. جیسے ہی مسجد سے مولا کو باہر لے کر آئے اور اس گلی میں مولا کو لے آیا گیا جس گلی میں مولا کا گھر ہے, تو فوراً فرمایا بیٹا یہ جو چاہنے والے آئے نا انہیں کہو یہ واپس چلے جائیں. یہ جو مسجد کے نمازی میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا مجھے گھر پہنچانے کے لیے, ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں. کہا بابا یہ محبت میں آ رہے ہیں, بابا یہ چاہنے والے ہیں. کہا بیٹا ان سے کہو واپس چلے جائیں. اس کے علاوہ علی نے کچھ اور نہیں کہا. میرا دل کہتا ہے علی کے دل میں آ رہا ہوگا کہ زینب کے رونے کی آواز, میری ام کلثوم کے رونے کی آواز کہیں نامحرموں کے کان میں نہ آ جائے. میں کہوں گا مولا زینب کا بڑا احساس ہے, یہی کوفہ ہوگا. اجر و کمل اللہ. بس آخری جملے عزادارو. بار بار آواز دیتے رہے, سارے رستے علی کہتے رہے حسین گریہ نہ کرو, عباس گریہ نہ کرو, حسن آنکھوں سے آنسو صاف کرو. علی رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے, جملے کو محسوس کیجئے گا, علی رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے گریہ نہ کرو, گریہ نہ کرو. بیٹوں کو روکتے رہے گریہ نہ کرو. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے نا علی کو لے کر, سامنے سے زینب کو دیکھا تو علی نے زینب کو دیکھ کے رونا شروع کیا. جو بیٹوں کو روک رہا تھا وہ زینب کو دیکھ کے خود رو دیا. ارے میری زینب ہوگی, یہی کوفہ کا بازار, علی کی بیٹی کو کوئی تعزیہ نہ مارے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.